السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن الله عز وجل لما أراد هداية زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لمخبرهما منه يسبق حلمه جهلا ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. قال زيد بن سعنة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب فأتاه رجل على راحلته كالبدي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي نفر في قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا وقد أصابتهم سنة وشدة وقحة من الغيث فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت. فنظر إلى رجل إلى جانبه أراه علي فقال يا رسول الله ما بقي منه شيء. قال زيد بن سعنة فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان إلى أجل معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال لا تسمى حائط بني فلان. قلت نعم. فأبايعني فأطلقتهمني فأعطيته 80 مثقالا إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون 5 لائنوں والی باتیں ہماری ٹھیک ہو جائے، 5 شعبے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، ایمانیات والی لائن ہماری بڑھیا ہو، عبادات والی لائن ہماری بہت اچھی ہو، اخلاقیات والی لائن ہماری بہت اچھی ہو، معاشرت ہماری پاک صاف ہو، اور معاملات یعنی لین دین یہ ہمارے پاکیزہ ہوں. اسی سلسلے میں کئی مضمون شروع ہوئے تھے. ایمانیات، اللہ کی ذات پر یقین، نبی کی بات پر یقین، کہ اللہ کی ذات پر جس کو یقین ہوگا، نبی کی بات پر جس کو یقین ہوگا، وہ ہر حال میں وہ آدمی خوش و خرم رہے گا، وہ کبھی بھی پریشان حال نہیں ہوگا. کوئی بھی حال آئے گا تو یہ کہے گا میری اللہ کی طرف سے. وہ اللہ کا حکم نہیں توڑے گا، لیکن وہ یقین ہونا چاہیے. اس یقین کے اوپر میں نے حضرت علی کا قصہ شروع کیا تھا، ہجرت والا، لیکن وہ پورا نہیں ہوا، دوسرے مضامین آ گئے. تو میں وہ قصہ سب سنانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی چیز ہے دل کا رخ اللہ کی طرف ہونا، عقیدے صحیح ہونا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، یہ بنیادی چیز ہے. یہ چیز ہوگی تو دنیا میں بھی جنت ملے گی، مرنے کے بعد بھی جنت ملے گی. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو دنیا میں بھی جہنم، مرنے کے بعد بھی جہنم. کہ دنیا کی زندگی میں اس کی جہنم قضا ہوگی، وہ آدمی پریشانی رہے گا.
جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ جسے گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا، اس کو تو اللہ ایک میدان کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ گھومتا رہتا ہے۔ فیذرھم فی طغیانہم یعمہون، وہ چکڑے میں ہی رہے گا، وہ چکڑے سے نکلے گا ہی نہیں۔ ایک حال آیا نامناسب، دور ہوا دوسرا حال آ گیا۔ تو گناہ کی جو نحوستیں ہیں وہ شکلیں بدل بدل کر آتی ہیں، یاد رکھنا۔ جیسے بہو روپیہ ہوتا ہے وہ شکلیں بدلتا ہے، پردہ ہوتا ہے، پردے کے پیچھے بہو روپیہ ہے، وہ شکلیں بدل بدل کر سامنے آتا ہے۔ آدمی وہی ہے لیکن شکلیں بدل بدل کر آتا ہے، پہچان نہ سکے کہ اچھا یہی تھا، وہی ہے لیکن شکلیں۔ اسی طریقے پر وہ گناہوں کی جو نحوستیں ہیں وہ شکلیں بدل بدل کر آئے گی، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی سیل ٹیکس کی شکل میں، کبھی انکم ٹیکس کی شکل میں، کبھی جنات کی شکل میں، کبھی جادو کی شکل میں، کبھی دشمنوں کی شکل میں، کبھی نت نئی حالات کی شکل میں، کبھی بلڈ پریشر کی شکل میں۔ یہ شکلیں اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان والی راہ اختیار کرو، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ایمان جس کا مضبوط ہوگا تو اپنی کار کا سفر بھی کر رہا ہوگا نا تو بھی قرآن سنے گا، موسیقی نہیں سنے گا۔ کہ کار کا سفر کر رہا ہے، یہاں سے پونا جا رہا ہے تو وہ موسیقی نہیں چلائے گا۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو کہ تم موسیقی اگر سن رہے ہو اور موسیقی سنتے سنتے جا رہے ہو اور خدا نہ خواستہ تمہاری کار کو ٹکر لگ گئی اور تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ تم موسیقی سنتے سنتے میرے پاس آیا۔ جس کے کان دنیا کے موسیقی سنیں گے، جنت کے گانے جنت کے نغمے وہ کان نہیں سن سکیں گے، یاد رکھنا۔ جس کے کان دنیا کی موسیقی کے عادی ہے نا، آج کل یہ موبائلوں کے اندر بھی جو تنتنیاں ہے نا، یہ دجال، اس میں بھی جو ٹون رکھو تو وہ جو رنگ بجے وہ بھی سمپل رکھو، وہ بھی موسیقی کی نہیں۔ کہ جس کے کانوں کی عادت پڑ گئی اس راگ کی اور یہ موسیقی سننے کی تو جنت کے نغموں سے وہ آدمی محروم رہے گا۔ جنت میں بھی اللہ نغمے سنائے گا، جنت کے نغمے۔ یاد رکھنا کہ ہمارا دوست جنید جمشید پاکستان کا جو ہے، وہ بہت ہمارا مرید، بہت ہی قریب دوست ہمارا، وہ اچھے جو وہ کہتا تھا کہ میں پہلے وہ گانا گاتا تھا، اب جو ہے وہ اشعار پڑھتا ہے حضور کی محبت میں۔ تو وہ کہتا تھا کہ مولوی صاحب 3.5 منٹ کا گانا تیار کرنے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے مجھے۔ کتنا مہینہ؟ 1 مہینہ 3.5 منٹ کا، کہ 1 مہینے میں 3.5 منٹ کا۔ میں نے کہا تو احمق ہے احمق، کہ 3.5 وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نغمہ سنایا جائے گا جنت کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق سب سے پہلے بھی بٹھائیں گے داؤد علیہ السلام کو۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی داؤد علیہ السلام کی، بٹھائیں گے قریب میں، یہ کہیں گے کہ ارتقی المنبر، روایتوں میں آتا ہے کہ داؤد ممبر پر چڑھ اور کچھ سنا، تو وہ تورات سنانے شروع کریں گے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام تو پہاڑ بھی اپنی جگہ ہی ہلتے تھے۔ والجبال اوبی، یہ ہے نا قرآن شریف میں کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، پہاڑ یوں ہلتے تھے۔ موجیں جو چلتی تھی تو موجیں رک جاتی تھی۔ سمندر کے کنارے بیٹھ کر کبھی کبھی زبور پڑھتے تھے تو موجیں تھم جاتی تھی۔ جب پرندے اڑتے تھے تو پرندے جو ہیں وہ بھی تھم جاتے تھے۔ یہ آواز دی تھی۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کہیں گے ارتقی المنبر، اے داؤد تو ممبر پر چڑھ، کچھ سنا۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر، وہ جب پڑھیں گے تو کہے گا وہ پہاڑ جو ہوں گے وہ بھی جھومنے لگیں گے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی جھومیں گے۔ لیکن کون سنے گا یہ نغمہ؟ جو دنیا کے نغمے جس نے سنے نہیں ہوں گے وہ سنے گا۔ جس نے دنیا کے نغمے سنے وہاں کے نغموں سے محروم، دنیا کی موسیقی سنی وہاں کی موسیقی سے محروم، کہ یہاں کی موسیقی، یہاں کا راگ، یہاں کا ساز، یہاں کا راگ، یہاں کا حسن جمال آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ نہ اصل چیز وہاں ہے۔
جو ایمان والے کو ملے گی۔ داؤد علیہ السلام نے سنا دیا، اب کہو اور سنو گے؟ ہم کہیں گے سنیں گے، تو حضور کو کہا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد ارتقی المنبر، آپ سناؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے تو اور مزہ، یاد رکھنا، اور مزہ۔ اچھا، پھر کتابوں میں یہ لکھا ہے، روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جو 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا جائے گا تو اس کا مزہ بدلے گا نہیں، بلکہ مزہ بڑھتا رہے گا، اللہ یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، یہی سنتا رہے، یہی۔ پھر اللہ کہیں گے نہیں ابھی میں اور راگ سناتا ہوں، اور نغمہ سناتا ہوں۔ اللہ خود بدلیں گے، ہم بدلنے کو نہیں کہیں گے کہ اللہ بس یہی دھن اچھی ہے، یہی ساز اچھا ہے، یہی دھن اچھی ہے، یہی نغمہ اچھا ہے۔ اللہ کہیں گے نہیں اور سنو۔ حضور نے سنا دیا، اب اللہ کہیں گے میں بھی سناؤں تمہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنائیں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سورہ انعام پڑھ کے اللہ سنائیں گے۔ یہ دنیا کی لڑکیوں پر فریفتہ ہو نا، یہ جو عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، خط لکھتے ہیں، صاحب یہ ہوگا تو میں خودکشی کر لوں گا، خودکشی کرنے سے کیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کہ صاحب میرے سے شادی نہیں کی تو خودکشی کروں گا، تو خودکشی کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کہ خط میں جیب میں جو ہے خط لکھ کر مروں گا کہ صاحب اس نے شادی نہیں کی اس لیے میں مر رہا ہوں، مر رہی ہوں، وہ تو عذاب اور بڑھے گا۔ یہ نادانی والی دنیا ہے، وہاں کی حور کا انتظار کر۔ وہاں کی حور حدیث میں آتا ہے، لو بسقت، لو کا جملہ ہے، لو بسقت بسقتن فی سبعۃ ابحر لکان احلی من العسل، کہ اگر وہ 7 سمندروں میں معمولی تھوک اگر ڈال دے، تھوکے گی نہیں، تھوکنا تو عیب ہے، تھوکنا یہ عیب ہے، اور جنت عیب سے پاک ہے، یاد رکھنا، تھوکے گی نہیں۔ الحدیث میں آتا ہے اگر وہ تھوکے، لو کا جملہ ہے، اگر وہ تھوکے گی 7 سمندروں میں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اگر کا جملہ ہے، وہ تھوکے گی نہیں۔ حضور نے فرمایا مثال دی، جیسے مثال دی کہ جنت میں کوئی کاروبار نہیں ہوگا، لیکن اگر کاروبار ہوتا تو کپڑے کا ہوتا یا عطر کا ہوتا۔ اسی طریقے پر یہاں حضور نے اس لڑکی کے بارے میں کہا، لو بسقت بسقتن فی سبعۃ ابحر لکان احلی من العسل، اگر وہ تھوکے گی، اور ایمان پر وہ لڑکیاں ملیں گی، ایمان اور اعمال صالحہ۔ پورے قرآن میں دیکھو، پورا قرآن آپ جو تراویح کے اندر سنو، جہاں بھی سنو، اللہ تعالیٰ ایمان اعمال صالحہ، ایمان اعمال صالحہ، ایمان اعمال صالحہ کہ ساتھ اگر وہ حور، ایک حور، ہاں ایک حور، پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس کے تھوک میں اتنے مٹھاس ہے تو اس کے منہ میں کتنی مٹھاس ہوگی بھائی؟ اور اگر آپ کی دنیا کی جو حور ہے وہ شہد میں تھوکے کی کبھی کھاؤ گے بھائی؟ یہ جو دنیا کی آپ کی ہماری حور ہے، یہ اگر شہد میں تھوکے گی کبھی کھائے گا آدمی؟ میں نے مدینہ منورہ میں عربوں میں بیان کیا، بہت عرب تھے، بہت عورتیں تھیں، تو میں نے کہا یہ جو تمہاری جتنے دنیا کی حور ہیں وہ اگر شہد میں تھوکے کی کبھی کھاؤ گے؟ تو عربوں نے کہا واللہ لا ناکل، خدا کی قسم نہیں کھائیں گے۔ اور وہاں لو بسقت بسقتن فی سبعۃ ابحر لکان احلی من العسل، معمولی سا تھوک اگر 7 کھارے کھارے سمندروں میں ڈال دے تو 7 کھارے کھارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ یہ نعمت مل رہی ہے، کائے پر مل رہی ہے؟ پیسہ بہت تھا اس پر مل رہی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، ایمان تھا، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس لیے موسیقی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ موسیقی کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ شرک کی حالت میں پسند نہیں کرتا، اسلام کی حالت میں اللہ کیسے پسند کرے گا؟ اور مجھے تو بہت کوفت ہوتی ہے مسجد میں جب موسیقی بجتی ہے، موبائل جو ہے مسجد میں آیا اور جو ہے سائلنٹ پر کرنا بھول گیا، آف کرنا بھول گیا، نماز ہو رہی ہے اور سب موسیقی بج رہی ہے۔ یعنی ہماری مسجدوں میں موسیقی آ گئی، ہماری مسجدوں میں یعنی موسیقی آ گئی۔ یا آپ کار چلا رہے ہوتے ہو، میں نصیحت کرتا ہوں کہ کار چلاتے چلاتے کبھی گانے مت سنو، کہ کار چلا رہے ہو کبھی گانے مت سنو، کبھی جو ہے میوزک مت سنو۔ خالی اتنا یاد رکھو میرا جملہ، آپ کار چلا رہے ہو اور موسیقی سن رہے ہو، میوزک سن رہے ہو، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور اگر قرآن سن رہے ہوں گے آپ تو اللہ کے یہاں لکھا جائے گا کہ ہاں یہ قرآن سن رہا تھا، فرشتے کہیں گے کہ یہ قرآن سن رہا تھا۔ قرآن نہیں سنتے کسی کا بیان سن لو،
لیکن غفلت والی زندگی نہیں. یہ کون پیدا کرے گا؟ یہ وہ پیدا کرے گا جس آدمی کی زندگی میں ایمان ہوگا، پکا ایمان. اور اسی ایمان پر میں حضرت علی کا قصہ سنا رہا ہوں. ابھی جنت کا تذکرہ میں نے نہیں کیا، یہ تو موسیقی کے اوپر تھوڑا سا مضمون آ گیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر دنیا میں بھی کامیابی، مرنے کے بعد بھی کامیابی. بس یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ایمان کو مضبوط تھام لو، قرآن کو مضبوط تھام لو، اور اللہ کو، اس کے رسول کو مضبوط تھام لو. اللہ رسول کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، دین کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. دنیا کی کوئی طاقت بھی دین کے بغیر نہیں چل سکتی. آج رکھنا، کوئی دین کے بغیر نہیں چل سکتی. آدمی کے جو ہے بغیر جوتے کے نہیں چل سکتا، آدمی بغیر گھر کے نہیں چل سکتا، بغیر کاروبار کے نہیں چل سکتا، آدمی بغیر دوستوں کے نہیں چل سکتا، بغیر بیوی کے نہیں چل سکتا، بغیر شوہر کے نہیں چل سکتا. تو اللہ رسول کو چھوڑ کے کیسے چلے گا؟ قرآن کو مضبوط پکڑو گے انشاءاللہ. جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ سے دعا کرو، اے اللہ اس قرآن میں میرے حصے کی جو ہدایت ہے مجھے عطا فرما. ایک رکوع پڑھا، دو رکوع پڑھے، ایک پارہ پڑھا، دو پارے پڑھے، تو فوراً اس کے بعد دعا کرو، اے اللہ میں بھی پارٹنر ہوں اس میں. ہر مسلمان کا حصہ رکھا ہے قرآن میں اللہ نے، یاد رکھنا، ہر مسلمان مرد و عورت کا. تو میں کہتا ہوں کہ جہاں قرآن پڑھو، قرآن بن کے ایک ہی دعا مانگو، اے اللہ اس میں جو میرے حصے کی ہدایت ہے نا مجھے عطا فرما. مانگو گے انشاءاللہ بھائی. اب ایمان پر قصہ سنو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ لٹایا اور کہا کہ قریش کی امانتیں ہیں پہنچا دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ. صبح ہوئی، مشرکین مکہ جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے حضور کو. رات بڑی خطرناک تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ملے نہیں، علی ملے. اب علی سے تو ان کا مسئلہ کوئی تھا نہیں، معاملہ تو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے حضرت علی کو ایک جملہ کہا تھا، علی جب صبح ہو تو قریش کی امانتیں ہیں ان کو پہنچا دینا اور مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا، یعنی مدینہ آ جانا یہ کام نمٹا کر. اب مشرکین مکہ نے حضرت علی کو تو کوئی چھیڑا نہیں کہ بھئی ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. حضرت علی نے قریش کی امانتیں لی، قریش کی امانتیں لے کر روایتوں میں آتا ہے کہ قریش کو پہنچائی، اور حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. جب مدینہ منورہ پہنچے حضرت علی تو صحابہ نے پوچھا، یا علی بین امامنا احوال تلک اللیلہ، اے علی اس رات کا قصہ ہمارے سامنے بیان کرو جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا تمہیں چھوڑا تھا اپنے مکان میں، شاید پوری رات تمہیں نیند نہیں آئی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ساتھی نہیں اور باہر مشرکین مکہ کھڑے ہیں، جو نکلے گا وہ قتل کیا جائے گا، تو قتل کا ڈر. حضرت علی نے کہا سنو، ایمان والی بات کہہ رہا ہوں، سنو اس رات میں جتنا میں اطمینان سے سویا ہوں آج تک نہیں سو سکا. بھائی کیسے نیند آئی؟ اطمینان سے کیا بات ہوئی؟ یوں کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی بات پر یقین تھا. کہ یقین کیا؟ یوں کہا کہ اللہ کے نبی نے چلتے چلتے مجھے کہا تھا یہ امانت قریش کی ہیں، قریش کو پہنچا دینا، مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا. یہ جملہ نبی کی زبان سے نکلا ہے، مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا. تو نبی کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، وحی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی ہے. تو مجھے یقین تھا کہ نبی کی زبان سے جملہ نکلا ہے مدینہ آ کر میری ملاقات کرنا. آج کی رات میں ملک الموت بھی میری روح قبض نہیں کر سکتا. کیوں؟ نبی نے کہا ہے مدینہ آ کر ملاقات کرنا. مدینہ جاؤں گا اس کے بعد موت آئے گی میری. یہ یقین، جو یقین کے راہ پہ چل پڑے، یہ بہت ضروری ہے، بے انتہا ضروری. جائیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہو رہا اور ابو عثمان مال لے کر پہنچے، ہدیہ. عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں بہت تھیں، مال لے کر حضرت عثمان ہدیہ حضرت. تو عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہو رہا ہے اور یہ مال دے رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے آنکھ کھولی
بھائی عثمان کیا لے کر آئے؟ انہوں نے کہا مال لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ بھائی میں تو مر رہا ہوں، تو آدمی مر رہا ہو اسے مال دو، خوشی ہوگی اسے؟ میں تو مر رہا ہوں، مال کیوں دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا عندک بنات کثیرہ، تیری لڑکیاں بہت ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیری بچیوں پر تیرے انتقال کے بعد فاقہ نہ آئے، تیری بچیاں بھوکی رہیں گی، تو میں نے جو ہے یہ مال تجھے ہدیہ دینے کی نیت کی تاکہ ورثے میں تقسیم ہو، بچیاں بھوکی نہ رہیں، فاقہ نہ آئے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا بٹھاؤ مجھے، بٹھایا، کہا اس مال کو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مال تم لے جاؤ، اور میری بچیوں پر جو تمہیں فاقے کا ڈر ہے تو سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہیں، تو دنیا کی بچیوں پر فاقہ آئے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، میری بچیاں بھوکی نہیں رہ سکتی، یہ یقین۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی، حضرت عمر نے بھیجا ان کو بادشاہ کے پاس کہ جاؤ جا کر اسے دعوت دو، یعنی ایمان، یہ تو بہت بڑی مایا ہے، اتنا یاد رکھنا، کرنے والے اللہ ہیں، بار بار اسے بولو، کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ۔ عزت ان کے قبضے میں، ذلت ان کے قبضے میں، ہدایت ان کے قبضے میں، گمراہی ان کے قبضے میں، یہ ساری چیزیں ان کے قبضے میں، جسے چاہے، بس اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، بھائی تو اگر آئے گا میں تجھے دوں گا، نہیں آئے گا تو مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، تو آئے گا میں تجھے دوں گا۔ اچھا غفور ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ کوئی آدمی اگر حقیقت خالی ندامت کا آنسو بہا دے نا، یہ جو آنسو نکلتے ہیں نا آنسو، تو آنسو تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک آنسو خوشی کے ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ایک آنسو غمی کے ہوتے ہیں، کوئی غم ہو، غم میں آنسو نکلے، یہ گرم ہوتے ہیں، اور ایک آنسو ندامت کے ہوتے ہیں، ندامت کا آنسو، یہ نہ آنسو بڑا بہت زیادہ قیمتی اور وزنی ہوتا ہے، ایسا زبردست یہ آنسو ہوتا ہے کہ جہنم میں جو انگار کے پہاڑ ہیں بڑے بڑے، ایک آنسو ان پہاڑوں میں جو انگار ہیں ان سب کو بجھا دیتا ہے، ایک آنسو پچھلی زندگی کے جتنے داغ ہیں ان کو دھو دیتا ہے، ایک آنسو۔ آپ نے نام سنا ہوگا غالب، مرزا غالب ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، ہمارے یہاں دہلی مرکز کے قریب میں ہی اس کی مزار ہے، بالکل مرکز کے دروازے سے نکلو تو غالب اکیڈمی بہت بڑی بلڈنگ اور اسی کے پیچھے اس کا مزار۔ تو یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، میں یہ ندامت کے آنسو پر کہہ رہا ہوں کہ یہ مغفرت کا عشرہ گزر رہا ہے، ندامت کا آنسو بہاؤ، اور کار چلاتے چلاتے کبھی موسیقی مت سنو، کہا کہ گھر میں بھی موسیقی مت سنو، موسیقی گھر میں بھی نہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ موسیقی سن رہے ہو، سنتے سنتے اگر موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور ندامت کا آنسو اس مہینے میں خاص طور سے جو 2-3 راتیں رہ گئی ہیں مغفرت کے عشرے کی، اس لیے میں ندامت کے آنسو پر رونا نہ آوے تو رونے جیسا چہرہ بناؤ، کہ بعد میں تو رونا نہیں آتا آدمی کو، دل سخت ہوتا ہے، اگر کوئی بات نہیں، رونے جیسا چہرہ بنا، حضور نے فرمایا رونا نہ آئے تو رو فلم تب کو فتبا کو آہستہ جان بوجھ کر بھی تم رونے جیسا چہرہ بناؤ تو اللہ تعالیٰ کو چیز پسند آتی ہے، اور یہ کہو کہ اللہ میری زندگی کیسی گزری، 50 سال گزر گئے میرے، 60 سال گزر گئے، حرام کھاتے کھاتے، سنیما دیکھتے دیکھتے، لوگوں کو پریشان کرتے کرتے، لوگوں کو بہو بیٹیاں تکتے تکتے، اور گناہ کرتے کرتے، لوگوں کو پریشان کرتے کرتے، لوگوں کے بارے میں برے خیالات کرتے کرتے میری زندگی کیسے گزری، کہ وہ تو خیالات کو بھی جانتا ہے، یاد رکھنا، وہ تو خیالات کو بھی جانتا ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے، بیوی سے صحبت کر رہا، اور خیال میں اگر کوئی دوسری لڑکی اس کے ذہن میں ہے تو وہ زانی ہوگا اللہ کے یہاں، کہ اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے،
نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں سب تیری نیت کیا۔ ایک آدمی گھر سے باہر نکلا، مفتی صاحب یہ مسئلہ سن لینا میں جو کہہ رہا ہوں ابھی، کہ ایک آدمی گھر سے باہر نکلا، اب لفٹ کے قریب میں کوئی خاتون کھڑی تھی اس کی بیوی، اسے پتا نہیں تھا میری بیوی ہے، اندھیرا ہے اور ہے اس کی بیوی، وہ بیوی کام سے نکلی ہوئی تھی، وہ اندھیرا تھا اور وہ خاتون کھڑی تھی، تو اس آدمی نے اس عورت کو ہاتھ لگایا پرائی عورت سمجھ کے، اور جب ہاتھ لگایا تو بیوی نکلی، ہاں کیا میں ہوں، بیوی نکلی، تو لوگ کہیں گے کہ ہاں اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا، لیکن اللہ کے یہاں یہ آدمی زانی شمار ہوگا، کیوں کہ نیت اس کی یہ تھی پرائی عورت کو پریشان کرنی کی نیت۔ یہ دیکھو وہ تو نیت کو بھی جانتا ہے کہ بیان میں کیوں بیٹھا ہے، اپنی بیوی سے کیوں مل رہا ہے، بیوی کو لقمہ کیوں دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، خیالات کو پڑھ لیتا ہے۔ وہ گناہ اس سے بچو، اسے لمم کہتے ہیں، الا لمم، کوئی بڑے گناہ ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یوں کہ باہی جاہی سارے گناہوں سے بچو۔ قرآن میں ایک جملہ کہہ دیا، ذر ظاہر الاسم و باطن، گناہ کا ظاہر بھی چھوڑو، گناہ کا باطن بھی چھوڑو۔ آپ کا جو ہے پرس گم ہو گیا، یہ نیت پر بتا رہا ہوں، آپ کی پاکٹ تھی بہت اچھی، وہ گم ہو گئی، آپ نے بہت ڈھونڈی ادھر ادھر، اس میں جو ہے آپ کا پیسے بھی ہیں، اس میں آپ کی ساری چیزیں اہم کاغذات بھی ہیں، اور وہ چیز بالکل گم ہو گئی ہے، بڑے پریشان ہیں صاحب کہ کیا کروں، میرے پرس گم ہو گیا، میرا پرس گم ہو گیا۔ اب وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ادھر پولیس والوں کو خبر دی، یہ بھی ایسے اگر کوئی پرس ملے تو مجھے خبر کرنا، یہ اب آپ جو ہے جا رہے ہیں راستے میں، سامنے آپ کو ایک پرس دکھا ویسا ہی، بالکل وہی کلر، اسی قسم کا، تو آپ نے دل میں سوچا کہ یار میری جو پاکٹ گم ہو گئی تھی وہ تو گھر میں گم ہو گئی تھی، اب وہ تو یہ آئے گی نہیں، یہ کسی اور کی پاکٹ ہے، تو آپ نے جو ہے چوری کی نیت سے لی، چوری کی نیت سے کہ چلو یار اس میں کچھ ہوگا، پیسہ ویسا یہ رکھ لیں گے، وہ تو گم ہو گئی، وہ تو ملنے والی نہیں، اب آپ نے چوری کی نیت سے اٹھائی ہے اس کو، آپ نے جو کھول کے دیکھی تو آپ کی تھی، تو لوگ آپ کو ماریں گے نہیں، کیونکہ آپ کی پاکٹ ہے، آپ کا فوٹو ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، لیکن آسمان والوں کی نگاہ میں آپ چوروں میں شمار ہو جائیں گے۔ کہ نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھو کہ نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ہماری شریعت میں، کہ نیت، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ سچی نیت سے یہ آنسو نکال رہا ہے، اللہ فوراً معاف کر دے گا، اور اگر اللہ کہے گا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، مگرمچھ کے بھی آنسو ہوتے ہیں، وہ نقلی آنسو ہوتے ہیں، یہ فرمایا کہ اللہ کہیں گے نا یہ منافق ہے، یہ اس رات میں بھی میرے پاس اچھا بن کے نہیں آیا ہے، منافق بن کے آیا ہے، اور اگر ندامت کا آنسو فوراً معاف، اللہ کہتے ہیں خاص طور سے ان راتوں کے اندر اللہ نے مغفرت کا اشارہ ہی دیا معاف کرنے کے لیے۔ تو میں مرزا غالب کا قصہ سنا رہا تھا، بہت خراب، شرابی، کرابی، کبابی، عیاش، کبھی نماز نہ پڑھے، کبھی جب شراب پینے کی عادت، لڑکیوں کی عادت، کبھی روزہ نہ رکھے، دہلی میں رہتا تھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ دوپہر کے وقت میں ایک مرتبہ ایک آدمی اس سے ملنے چلا گیا اس کے گھر پر، تو رمضان کا مہینہ، اور غالب صاحب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو اس آدمی نے کہا کہ غالب صاحب سارا دہلی جو ہے وہ روزے سے ہے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور میں نے سنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سا شیطان تمہارے پاس بھاگ کر آ گیا جو تم سے روزہ چھڑوا رہا ہے۔ تو غالب نے جواب دیا وہ جتنے شیاطین قید ہوئے ہیں میری کوٹھڑی میں ہوئے ہیں، ایسا آدمی تھا وہ، کہ جتنے شیاطین قید ہوئے ہیں وہ میری کوٹھڑی میں ہوئے ہیں، اتنا خراب، اتنا گیا گزرا آدمی تھا، کتنا چھلے درجے کا ہوگا یہ، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو ایک آدمی نے خالی تشکیل کی، بھئی فجر تو تمہاری نہیں ہوتی، تمہاری اثر نہیں ہوتی، مغرب نہیں ہوتی، عشاء نہیں ہوتی، تم الگ دنیا میں ہوتے ہو، کم سے کم ظہر تو پڑھ لو۔
سب پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے، ارے صاحب عذاب ہوگا، تو غالب کہتا تھا میں فرشتوں کو سمجھا دوں گا. ایسا آدمی تھا وہ. لیکن ندامت کا آنسو آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، یہ سمجھا رہا. تو ایک آدمی نے دوست ہوتے ہیں، کہہ رہے غالب صاحب آج تو میرے ساتھ ظہر کی نماز کے لیے چلو تم. اچھا چل بھائی تو کہتا ہے تو. اب غالب صاحب جو ہے وہ مسجد میں آئے. جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ وہ ہو غالب صاحب. تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو کسی نے کہا ہاں بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا. کسی نے ٹون مارا، ہاں غالب صاحب بتوں نے ستایا کوئی حال آیا ہوگا تو خدا یاد آیا. دوسرے نے کہا ارے تجھ پہ کیا بن پڑے کہ تجھے خدا یاد آیا. غالب صاحب جو سنتے رہے. اب غالب صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر نفلوں کی نیت باندھی، 4 رکعت سنتوں کی. باہر ہی جو کھڑکی ہے نا، اس کھڑکی کے باہر ایک آدمی نے تو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی. تو غالب صاحب نے جو ہے وہی کھڑے کھڑے سلام پھیر کر جوتے لیے اور باہر. ارے غالب صاحب فرض باقی ہے ابھی. یہ کہا نا 2 رکعت نفلوں میں ہی میرا کام ہو گیا، 2 رکعت نفلوں میں میرا کام ہو گیا. ارے شراب مل گئی. شراب کی عادت تھی ان کو. گھر گئے، ان کی بیوی دیندار تھی، جیسے فرض بخش شاعر، تو اس کی بیوی بہت دیندار تھی. تو اس کی بیوی دیندار تھی. وہ گھر گئے تو گھر شراب لے کر گئے. تو بیوی نے کہا کہ ارے غالب صاحب بڑی مشکل سے تو مسجد میں تم گئے تھے، وہاں سے بھی شراب لے کر آئے. جب اگر تمہیں لانا ہی تھا تو 2 روٹیاں لے کر آتے گھر میں کھانے کا. جب شعراء عام طور سے فقیر ہوتے ہیں، مالدار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تاروں کی باتیں کریں گے، وہ موجوں کی باتیں کریں گے، وہ باغوں کی باتیں کریں گے، وہ بلبلوں کی باتیں کریں گے، وہ ٹہنیوں کی باتیں کریں گے. تو ان کو دھندا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون. ارے گھر میں فاقہ ہے، کم سے کم 2 روٹی لے کر آتے. غالب نے کہا خاموش رہے، روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی. شراب کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا. ایسا آدمی تھا. اتنا گیا گزرا، یعنی ظاہری اعتبار سے کہ یاد رکھنا کہ بالکل انہیں آم پسند نہیں تھے. غالب کو جو ہے وہ آم پسند نہیں تھے. آم ان کو آم کی بہت برائی کرتا تھا کہ نہ آم ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ کسی نے کہہ دیا اس کو کہ صاحب یہ آم تو جو ہے یہ بہت اچھے آئے. یہ کہا آم تو گدھے ہی کھاتے ہیں، انسان نہیں کھاتے. اس قسم کی اس کی باتیں بہت کتابوں میں لکھی ہے. لیکن اللہ کو جب کسی کو ہدایت دینے کا اللہ کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے وقت آتا ہے، جیسے ابراہیم بن ادہم کا وقت آیا، جیسے عبداللہ ابن مبارک کا وقت آیا، جیسے خالد ابن ولید کا وقت آیا، جیسے حضرت عمر کا وقت آیا، حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کا وقت آیا. یہ وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ وقت بالکل اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. اس وقت پر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے کہ لے. لیکن کب دیتا ہے؟ جب اس کے اندر ندامت ہو. تو یہاں ہمارے یہاں دہلی میں جمنا پار ایک علاقہ ہے. وہاں اس زمانے میں کسی کا جنازہ ہوا تھا، غربت کا زمانہ، جہالت کا زمانہ. وہ لوگ جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد جنازہ لبے سڑک لے کر کھڑے تھے اور یہ انتظار میں تھے کہ کوئی مولوی صاحب آوے جنازہ پڑھاوے، کوئی مولوی صاحب آوے جنازہ پڑھاوے، کوئی مولوی صاحب آوے جنازہ پڑھاوے. بیچارے انتظار میں کھڑے تھے دیہات کے لوگ. اتنے میں یہ غالب، جس کی داڑھی بھی تھی، ٹوپی اور اس کا ایک شیروانی خاص قسم کی، یہ شراب پی کر نہر کے کنارے، جمنا کے کنارے ٹہلنے کے لیے اپنے تانگے میں نکلا شراب پی کر. لوگوں نے دیکھا کہ تانگا آ رہا ہے، کون ہے کون ہے، جانتے تو نہیں تھے کہ غالب صاحب ہیں. اب دیکھا داڑھی ہے، شیروانی ہے، ٹوپی ہے. او اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. عوام تو بیچارے عوامی ہوتے ہیں. اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. ارے مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے. جہاں وہ تانگا قریب آیا تو 25-50 نے گھیر لیا. حضرت جنازہ پڑھ دیجیے. غالب نے کہا بھائی میں حضرت نہیں ہوں، میں تو گنہگار ہوں، شراب پیا ہوا ہوں، میں گنہگار آدمی ہوں، میں ایسا جنازہ میں نہیں پڑھتا. یہ کہا نہ حضرت توازو نہ کریں. غالب نے بیٹھے بیٹھے کہا ارے میں نے تو میرا باپ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا تو اس کا کیا پڑھوں گا میں. تو گاؤں والوں نے کہا لانا آپ تو توازو کرتے. یہ کہتے 25-50 نے پورا تانگا ہی اٹھا لیا، پورا تانگا، اور جنازے کے سامنے رکھ دیا. اب غالب صاحب اترے.
اور اتر کر جو ہے ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آئے. یہ ندامت کے آنسو. اب جنازے کے سامنے کھڑے ہیں, کیا دعا مانگوں؟ جنازے کی نماز میں تو مغفرت کی دعا ہوتی ہے نا, اسی لیے جنازے کی نماز میں رشتہ دار پڑھائے وہ زیادہ حقدار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنا دل سے مغفرت کی دعا کرے گا دوسرا نہیں کرے گا. بھائی جنازے کی نماز رشتہ دار پڑھائے, یہ کیوں پڑھائے؟ بیٹا ہو تو بیٹا پڑھائے, بھائی ہو تو بھائی پڑھائے, کہ ان کا حق زیادہ ہے. وجہ کیا؟ کہ وہ جتنے اپنے رشتہ دار کے لیے مغفرت کی دعا دل سے کرے گا دوسرا عام آدمی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے. تو غالب صاحب جو ہے یہ کھڑے ہوئے جنازے کے سامنے, ندامت کا آنسو آیا اور ایک جملہ کہا, اے اللہ اس کے جنازے کی نماز میں کیا پڑھاؤں, میں تو خود گنہگار ہوں, بس تجھے اتنا کہتا ہوں کہ اس کے جتنے گناہ ہیں میرے سر ڈال دے, اس کے سارے گناہ مجھے دے دے, اور میری کوئی نیکی تجھے پسند آئی ہو وہ اس کو دے دے. یہ جملہ کہہ کر غالب صاحب روتے ہوئے چل دیے. اس کے گناہ مجھے دے دے, میں اس کے بدلے میں جہنم برداشت کر لوں گا, اس کے بدلے میں جب قبر کا عذاب برداشت کر لوں گا, اس کو تو معاف کر دے اور اس کے سارے گناہ مجھے دے دے. یہ کہتے ہوئے غالب صاحب روتے ہوئے چل دیے. لوگوں نے کہا کہ جنازہ ہو گیا, جنازہ ہو گیا, جنازے کی نماز ہوگی, اس کو دفن کر دیا. 3 دن کے بعد ایک اللہ والے وہاں سے گزرے, 3 دن کے بعد وہیں کھڑے رہے. یہ اللہ والوں کی دنیا بھی عجیب دنیا ہوتی ہے, بعض مجذوب ہوتے ہیں, بعض اللہ والے ہوتے ہیں, وہ چیز کو سمجھ جاتے ہیں. وہیں کھڑے رہے. یہ فرمایا بھائی یہاں اس زمین سے مجھے مغفرت کی خوشبو آ رہی ہے, اس زمین سے مجھے مغفرت کی خوشبو آ رہی ہے. گاؤں والوں کو بلایا, دیکھو کوئی قصہ ہوا ہے یہاں. گاؤں والوں نے کہا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا تھا, ایک مولوی صاحب آئے تھے, وہ جنازے کی نماز پڑھ کے گئے تھے. یہ تو اللہ والے نے کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے کہ یہ جو جنازہ پڑھا گیا تو جنازہ پڑھنے والے جتنے ہیں اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا, جس پر پڑھا گیا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا, اور جس نے پڑھایا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. کریم ہے, کچھ پتہ نہیں کس کی ہدایت کے وقت کب آئے, لیکن کب آئے گا ہدایت کے وقت؟ بیٹھے بیٹھے کھیلتے کھیلتے, موسیقی سنتے سنتے, گانا سنتے سنتے, اللہ بس میں گانا سنوں, پکچر دیکھوں تو مجھے ہدایت بھی دے دے. اتنا یاد رکھنا, گناہ کرتے کرتے کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. کوئی آدمی گناہ کر رہا ہو اور گناہ کرتے کرتے ہدایت مانگے, یہ نہیں ہوگا. مسجد میں اگر گناہ کر رہا ہے اور ہدایت مانگے نہیں ہوگا, پہلے گناہ سے توبہ کر. یہ عبد القدوس گنگوہی جو بنے, بڑے اونچے لوگوں میں تھے گنگوہ کے, بہت اونچے لوگوں میں, اور بہت لاکھوں آدمی ان کے مرید بنے. یعنی یہ کون تھے؟ باپ ان کے بہت اچھے, لیکن ان کی زندگی ٹھیک نہیں. بعض ہوتا باپ بہت اچھا ہوتا ہے, بیٹی کی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کچھ عجیب نظام ہے. تو ماں نے خالی ایک مرتبہ کہا ان کو, ماں نے, یہ ان کا کام کیا تھا؟ کبوتر اڑانا, سٹے کھیلنا, جوئے کھیلنا, پیسہ اڑانا, اسراف کرنا. کہ سر جیسے جوا کھیلتے ہیں نا, وہ جوئے کے اندر اپنے پیسوں کو, یہ ان کا. تو ماں نے جملہ کہا, بیٹا تیرا باپ کتنا اچھا تھا, تہجد گزار, کتنے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر توبہ کی, ہدایت پھیلی, اور تو پتہ نہیں کیسا پیدا ہوا. یہ کیا نے اس کو تانا دیا. تو ان کے دل پر بات لگی, یہ وہیں بیٹھ گئے. یوں کہا اماں میرے باپ والا سرمایہ, میرے باپ والی مایا مجھے کہاں ملے گی؟ میرے باپ والی مایا مجھے کہاں ملے گی؟ یہ کہا تیرے باپ والی مایا تجھے ایران میں ملے گی. ایران میں ان کے والد کے خلیفہ تھے. میں جاتا ہوں ایران اپنے باپ والی مایا لینے کے لیے. دیکھو اللہ ان کی ہدایت کا انتظام کر رہا ہے. میں جاتا ہوں ایران. خبر بھیجی تو وہ جو ایران کے بادشاہ تھا, یہ ایران میں جو ان کے والد کے خلیفہ تھے, تو بادشاہ جو ہے ان کا مرید تھا. تو پتہ چلا کہ صاحبزادے آ رہے ہیں, پتہ چلا تو وہ خلیفہ نے بہت اکرام کیا, شاہی استقبال جسے کہتے ہیں. ایران سے باہر قالین بچھوائے, ایران کے قالین بہت مشہور,
اور ایران کا فیروزہ بہت مشہور. یہ ایران کی جو چیزیں ہیں وہ شروع سے ایران کے قالین یہ بہت مشہور ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں ایران کے قالین مدینہ منورہ آئے تھے. قالین جو ہے وہ 2.5 ایکڑ لمبا قالین تھا جو حضرت عمر کے زمانے میں آیا. حضرت عمر نے مشورہ کیا سب سے، بھائی ایران سے قالین آیا ہے، یہ حرم میں بھی جو قالین بچھے ہوئے تھے وہ ایران کے تھے، وہاں سے لیے تھے. اب انہوں نے ہٹا کر اب دوسرے قالین لگائے، اب ہرے لگائے ہیں، لال قالین ہٹا دیے انہوں نے. تو وہ جو ہے ایران کے قالین بہت مشہور. تو یہ ایران کے جو بادشاہ تھا اس سے کہا میرا پیر زیادہ آ رہا ہے کہ جس کے باپ سے مجھے دولت ملی ہے وہ آ رہا ہے. بادشاہ نے کہا میں جو ہے اس کا استقبال کروں گا. تو کہا کہ نہیں آپ بھی استقبال کرنا، میں بھی استقبال کروں گا. اب یہ جو پیر زادے ان کے کوئی داڑھی نہیں، نماز کا ٹھکانہ نہیں، دین تو تھا نہیں، وہ تو باپ کے ساتھ گیا. اب وہ بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ جب پیر زیادہ ہے تو صاحب ان کی پیر زیادہ کتنا اونچا ہوگا، کتنا اس کا اونچا معیار ہوگا، کیسا اس کا چہرہ ہوگا، کیسا جو ہے اس کی، وہ اس کے خیال میں یہ. اچھا جو یہ خلیفہ تھے ان کے بھی خیال میں یہ کہ بھی انہی کے خاندان سے مجھے ملا ہے، اب پتہ نہیں ان کی کتنی اچھی حالت ہوگی. جب یہ ایران پہنچے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے قالین بچھوائے زبردست، گھوڑے، خود یہ جو خلیفہ تھے ان کے والد کے یہ بھی باہر آئے. پورا ایران جو ہے ان کے استقبال میں آیا. یہ داخل ہوئے، جب داخل ہوئے تو ان کا بہت اعزاز اکرام، پیرزادے ہیں سب صاحبزادے، سب بڑے ہیں، کھانا پینا. انہوں نے سارا منظر دیکھا، بھئی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور یہ میرا کتنا اکرام کر رہے ہیں یہ لوگ. جب 3 دن ہو گیا ان کا تو پھر یہ جو خلیفہ تھے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو تم گنگوہ سے، تو کیا ارادہ ہے تمہارا، کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ ہر آدمی پوچھتا ہے کہ آپ آئے ہو تو آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا نظام ہے آپ کا؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو میرے باپ کی مائع لینے آیا ہوں. اچھا باپ کی مائع لینے آئے ہو تو آپ ایک کام کرو، میرے ساتھ چلو، میں اس پر سناتا ہوں بغیر مجاہدے کے دین نہیں ملتا، بغیر مجاہدے کے ایمان نہیں ملتا، بغیر مجاہدے کے دنیا تو مل جائے گی آپ کو مقدر کی، کہ مقدر کی دنیا میں کویتی کا قصہ سناتا ہوں کہ مدینہ میں ہمارا ساتھی تھا کویتی، وہ مدینہ منورہ کی زمین کا سودا ہو رہا تھا، قریب میں وہ لوگ بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور زمین بھی حرم کے قریب میں اس ٹکڑے کا سودا ہو رہا تھا. تو وہ بول رہے تھے 3 4 5 بس ایسا کہ 3 4 5 ایسا وہ بول رہے تھے. تو یہ ساتھی بھی تاجر تھا ہمارا، یہ بھی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بھائی کیوں کھڑا رہا تو یہاں؟ یہ کہا کہ مولوی صاحب یہ کچھ دیکھ رہا ہوں کیا. ارے میں کہا چھوڑ یار اپن جہاں جانا ہے وہاں. مطلب 2 منٹ. تو کسی نے کہا 6، بس خالی اتنا 7، تو یہ بولا 7 اتنا بولا یہ. اب آگے کو بولا نہیں. تو کوئی امیر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا 8 کے آگے کیا ہے یہ اسے بھی پتا نہیں. تو اس نے کہا 9. اب اس کا چہرہ دیکھ رہے کہ صاحب 9 کہہ دیے اس نے. اچھا ہمارا بھی چہرہ دیکھ رہے کہ کوئی ہندی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم تو اپنے مقصد سے ہے کسی کا پروگرام میں جائیں. تو وہ امیر جو تھا اس نے کہا 10، یعنی بہت اخیر میں ہمت کر کے 10. اور جو اس نے کہا کہ 10 تو انہوں نے کہا 11. تو میں نے اس کے کان میں کہا تجھے پتا بھی ہے 11 کے آگے کیا ہے؟ ان کا 12 ہے. مجھے کیا کرا اس نے 10. اب 11 سے آگے کوئی بڑھا نہیں، 11 سے آگے کوئی بڑھا نہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا تم جو ہے اتنا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ڈپو یا ایڈوانس، بھئی اتنا جو ایڈوانس جیب میں کوئی سٹکوس ہوتی ہے نا، اس میں سے اس نے نکال کر جو ہے اس نے جو بھی چیک بیک تھا وہ جو بھی اس کا تھا وہ دے دیا. اگر باقی پیسے اچھا اس کو بھی پتا نہیں ہے باقی کتنے دینے.
وہ 11 खरब डॉलर थे, 11 खरब डॉलर थे। और ये समझ रहा था कि ये कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ 11 करोड़ होंगे, ये 1 करोड़ के चक्कर में था। उसने दे दिया, अब देकर हम तो चले गए प्रोग्राम में, जहां जाना था, जो था वो था। फिर मैंने कहा अरे भी तेरी जमीन का क्या? बोल मैं अच्छा होटल बनाऊंगा मौलाना, आपको रखूंगा, ये है वो। अच्छा भी तू होटल बनाएगा, लेकिन हुआ क्या ये तो बता। तो कहा मैं अभी तो कुछ पता नहीं है, अब तो मैं कुवैत जा रहा हूं, जो होगा वो होगा। ये बुर्जुल हाजिर वाले भी कुवैत वाले हैं सब, अबू शमलान वगैरह। मैं इस पर सुनाता हूं कि पैसा तो अल्लाह ताला चलते चलते भी दे देता है, दीन नहीं देता, दीन के लिए थकना पड़ता है। अब जो है साहब वहां से उसका बादशाह का उस वक्त में मलिक खालिद था, तो मलिक खालिद ने कहा कि भी वो कुवैत को बुलाओ। कुवैत को बुलाया, बुलाकर कहा भी तूने 11 में लिया है तो क्या करना है इसका? यूं कहा नहीं मैंने लिया है, मैं पेमेंट करूंगा। यूं कहा नहीं मैं 12 दूंगा। यूं कहा नहीं 12 नहीं, मुझे तो ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? 15 चाहिए। चल 15 ले दे। अब हो गए, अब इसे कुछ पता नहीं, वो समझ रहा है कि 2-4 करोड़ का। अब उसके पास जो पेमेंट पहुंचा उसके बैंक के अंदर, तो उसने मुझे फोन पर कहा कि हजरत वहां हम जो खड़े थे वो अल्लाह ने तो मुझे इतना दिया कि मैं आधा कुवैत खरीद लूं। मैंने कहा देख पैसा तो अल्लाह ताला ऐसे भी दे देता है कि ये मुकद्दर की चीज। अच्छा उसे भी पता नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अल्लाह ने दे दिया उसको। और दीन बगैर मुजाहिदे के नहीं मिलता। तो इसको कहा कि अच्छा तुम दीन लेने आए हो ना। तो ये जो पीर थे ईरान के, ईरान को कहा कि चलो एक मस्जिद दे दी छोटी सी, ये कहा इस मस्जिद में रहो। और यहाँ अच्छा ईरान में ठंडी भी बहुत होती है, ये कहा जो भी जितने भी नमाजी आवे सबके लिए जो है यानी पानी गर्म करना और उनकी जूतियां ठीक करना, ये तुम्हारा वजीफा है। 1 साल तक ये वजीफा है, खाना घर से आ जाएगा। अब ये साहबजादे जूतियां ठीक कर रहे, पानी गर्म कर रहे, और कभी पानी थोड़ा गर्म हो तो लोग सुना भी रहे हैं कि आज क्यों ऐसा है। अब कभी इनको साहबजादे 1 साल हो गया तो किताबों में लिखा है। तो भंगन जो पखाना उठाती थी उस भंगन से पीर साहब ने कहा कि साल हो गया है, अब जो है जब तू गुजरे तो जानबूझकर थोड़ा सा पखाना डाल देना, जानबूझकर। तो बैठे रहते थे। अब भंगन गुजरे, थोड़ा पखाना डाला तो यूं देखा, अंधिये देखते नहीं है। न हुआ गंगो, न हुआ गंगो, गंगो होता तो तेरे में यूं पिटाई करता, यूं करता, यूं करता, अंधी कहीं की। ये जुमला कहा। पीर साहब को जाकर भंगन ने कह दिया कि साहब ऐसा ऐसा मुझे कहा। पीर साहब आए, ये कहा बेटा अभी जो है वो थोड़ी सी यानी थोड़ी सा मामला है अंदर बिगड़ा हुआ, बाकी 1 साल यही नुस्खा और 1 साल और। अब 2 साल पूरे हुए। जब भंगन जो है वो गुजरने लगे तो पीर साहब ने भंगन से कहा आप गुजरे के अब जरा डालना पखाना, क्या कहते हैं मुझे आके कहना। वो गुजरे, थोड़ा सा पखाना डाला तो कहा अरे बहन माफ करना, माफ करना, मैं ही बीच में बैठता हूं, मेरी ही गलती है, अब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, भाई माफ करना बहन, बहन माफ करना, माफ करना। वो उसने जाकर कहा अब तो ये कहा, तो पीर साहब ने कहा कि बस अल्लाह ने बाप वाली माया दे दी इनको, अल्लाह ने बाप वाली माया दे दी। फिर उनको जो है खिलाफत दी और थोड़ा सा काम वजीफे वगैरह बताए और इन्हें गंगो रवाना किया। जब रात को ये गंगो के लिए रवाना हो रहे थे तो इनके वालिद जो है यानी ये पीर जो है ना उनके वालिद ख्वाब में आए, यानी ये लड़के के वालिद ख्वाब में आए पीर साहब के, और यूं कहा कि भाई मैंने तेरी भी तरबियत की थी लेकिन इतना मैंने तुझे नहीं परेशान किया था जितना तूने मेरे बेटे को परेशान किया, मेरे बेटे को जितना थकाया, जितना मुजाहिदा करवाया। तो इन्होंने जवाब में कहा कि बेटे का जंग बहुत खतरनाक था, वो निकालना जरूरी था। अब ये गंगो आए और गंगो आते ही अल्लाह ताला ने इनसे बहुत काम लिया, बने गंगो ही रहमतुल्लाह अलैह। ये याद रखना कि ये मग़फ़िरत का अशरा है, कुछ पता नहीं किसकी हिदायत का कौन सा वक्त आ जाए। हमारे दिल्ली में हुस्न का बाजार लगता था, हुस्न का बाजार, उसको कहते थे हुस्न का बाजार। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया और अल्लाह करे बम्बई से भी हुस्न के बाजार खत्म हो जाए। ये जितने हराम बिस्तरों के अड्डे हैं अल्लाह इन सबको खत्म करे आफियत के साथ। ज़ियाउल हक के जमाने में पाकिस्तान में तो मुहिम चली
تو ساری کی ساری چیزیں وہاں سے صاف ہو گئی الحمدللہ. لیکن ابھی ہمارے ہندوستان میں یہ چیزیں موجود ہیں. اللہ کرے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. لیکن یہ چیزیں شہروں کے اوپر زلزلوں کو لاتی ہیں. یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. تو وہاں حسن کا بازار تھا. تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا موتی, ہندو تھی وہ سب سے سیٹھانی, بہت خوبصورت, اور اس کا جو ہے بڑے یعنی گاہک بڑے بڑے لوگ, اور سب کے اس کے ماتحت میں دوسری لڑکیاں. یہ کتابوں میں نے میری کتاب میں بھی قصہ لکھا ہے. اس کا نام ہی تھا موتی. اور حسن کا بازار میں مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اس بازار میں, اور جا کر جو ہے صدا لگائی, اللہ اللہ, ایک فقیر آیا ہوں. تو یہ موتی یہ اوپر سے اس نے جو ہے اپنا پردہ دے کر اس محل سے یوں جھانکا, دیکھا کہ آپ کا بابا آیا ہے. اس نے وہیں سے جو ہے 2 روپیے, لو بابا 2 روپیے. تو مولانا نے کیا کہا؟ یہ کہا بیٹی کوئی فقیر آتا ہے تو پہلے صدا لگاتا ہے, کچھ اشعار سناتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کچھ اشعار سناتے ہیں, کوئی باتیں سحری کے وقت میں بھی گھومتے رہتے ہیں, کوئی اشعار سناتے ہیں, کوئی صدا لگاتا ہے, اشعار سناتا ہے. پہلے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں پھر لوں گا تجھ سے, میری بات سن. تو کہا سناؤ. وہ کھڑی ہو گئی. سنائیے کیا سناتے ہو؟ یہ میں تجھے اکیلے کو نہیں سناؤں گا, میں تیرے جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب کو بول. تو اس نے سیٹی ماری, ساری لڑکیاں نکلی. اب انہوں نے مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وہی کھڑے کھڑے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, ایسے درد بھرے انداز میں بیان کیا کہ یہ پڑھنا شروع کیا کہ اس موتی کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے. اور یہ آنسو ندامت کے تھے. قرآن جو ہے یہ آدمی کے دل کو موم کر دیتا ہے. قرآن سن کر بھی کسی کے آنکھوں میں سے آنسو نہ نکلے, سمجھ لو کہ یہ آدمی بہت بڑا بدبخت ہے. آنسو. اور کہا بابا تم کیا کہتے ہو؟ یوں کہا بیٹی موتی یہ قرآن پر ایمان لیا, اللہ پر ایمان لیا, کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ کلمہ پڑھ لے. کلمہ پڑھی, اور وہ آنسو جو تھے وہ ندامت کے, پچھلی زندگی کے اس کے جتنے داغ تھے سارے داغ دھلوا دیے. جو پچھلی زندگی میں داغ لگے تھے سب داغ دھو دیے. مسلمان بنی, مسلمان بننے کے بعد کسی مجاہد کے ساتھ شادی ہوئی, اور پھر جو ہے جہاں غزوے وغیرہ ہوتے تھے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تو میدانوں میں جاتے تھے, تو وہ خود جاتی تھی مجاہدین کے لیے اور دین کے کام کرنے والوں کے لیے روٹیاں پکاتی تھی, پانی اٹھا اٹھا کے لاتی تھی. اور کسی غزوے میں کوئی جنگ چل رہی تھی, کوئی تیر لگا شہید بن کر مری. دیکھو تھی کون اور اللہ نے کیا کام لیا. بات پھر سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نہ ہوا گنگو, یہ جملہ یاد رکھنا. یہ شبلی کیسے بنے ہیں؟ یہ خالد ابن ولید کیسے بنے ہیں؟ یہ جنید بغدادی کیسے بنے؟ یہ عبد القادر جیلانی کیسے بنے؟ یہ آدمی سوچے کہ یہ بڑے بڑے لوگ کیسے اتنے اونچے درجے پر پہنچے کہ ان سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے. یہ لوگ کون تھے؟ عبداللہ ابن مبارک کیسے عبداللہ ابن مبارک بنے؟ کبھی بھی مایوس مت ہونا. ایک جملہ یاد رکھنا, ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. نہ امید مت ہونا میں نے اتنے گناہ کر دیے کیا ہوگا, نہ وہ کریم ہے, وہ اعلان کرتا ہے. ایک حدیث سناؤں, اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے بھائی, لیکن اللہ تعالی ہاتھ پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے سامنے. اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے وہ دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اور رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے اٹھتے بیٹھتے, اب جو ہے گنی چنی راتیں رہ گئی, آج 70ویں رات ہے, 2-3 دن کے بعد جو ہے یہ وہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. یہ عشرہ کتابوں میں لکھا ہے, رحمت کا عشرہ پیک کر کے چلا گیا آسمان پر. یہ مغفرت کا عشرہ اسے بھی پیک کر کے 1434 کا یہ بھی آسمان پہ چلا جائے گا. پھر عید کا دن آئے گا, یہ پورا رمضان گیا. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ مہمان ہے, مہمان ہمارے پاس, اس کی قدر کرو. آج کی رات ہمارے ہاں بدر کی رات ہے.
اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بدر والی رات تو یہ فتح کی رات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، جو بھی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، بعض علماء کی بات کر رہا ہے، حدیث کی نہیں، یہ بات حدیث میں نہیں ہے، یہ بات حدیث میں نہیں ہے، یہ بات حدیث میں نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات میں آدمی کو چاہیے کہ آدمی بدر والوں کے لیے ایصال ثواب بھی کرے، کہ ان کا بہت بڑا حق ہے اسلام کے اوپر، اور اگر جو ہے ان کا نام بدرین کا جو نام ہے وہ نام پڑھ کر بھی آدمی دعا مانگے گا تو بھی اللہ دعا قبول کرے گا۔ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بدرین کے سارے نام لکھے ہیں، کون سی جلد میں ہے تو مجھے بھی پتا نہیں، بھائی معاف کرنا، اب میں بوڑھا ہو گیا، کون سی جلد میں کیا لکھا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن میں نے کسی جلد میں عام طور سے لوگوں کے گھروں میں بکھرے موتی تو عام طور سے ہوتی ہے، تو بکھرے موتی کی کسی جلد میں بدرین کا نام لکھیں، تو چونکہ بدر کی رات ہے ہمارے یہاں کے اعتبار سے کم وہ نام پڑھ کر بھی دعا مانگ لو، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کر لو، کرو گے انشاءاللہ۔ ایصال ثواب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صاحب 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دے دو، زیادہ پڑھنے کی ہمت زیادہ پڑھ، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اہل بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا اہل بدر ما شئتم قد غفرت، کہ تم کے جو چاہے تم کو جو کرنا ہے وہ کرو، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ جو خط تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو خط پکڑا گیا تھا عورت جن لے کر جا رہی تھی، صحابی نے بھیجا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے کہا کہ حضرت اس نے تو بڑی خیانت کی ہے، قتل کریں گے، آپ نے فرمایا نہ، یہ بدری ہے، بدر میں شریک ہوا ہے، اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ بدر میں شریک ہونے والوں کی فضیلت ہے کہ بدر میں جو شریک ہوا اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ یہ غزوہ دوسرے غزووں کے مقابلے میں اس کی اہمیت الگ ہے، اس کی نوعیت بھی الگ ہے، اور بدر کا بہت تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جو بدر کا پہاڑ ہے ان پہاڑوں میں سے اب تک گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ابھی 2 مہینہ ہوا ہمارا، 2-2.5 مہینہ، ابھی 2.5 مہینہ پہلے ہم وہاں گئے تھے عمرے کے لیے، کافی ہمارے بچے سب فیملی کے اکثر لوگ تھے، تو امیر بدر نے ہماری دعوت کی، جو وہاں کا ذمہ دار ہے، اس نے کہا مولانا آپ مدینہ منورہ جاتے ہوئے ہمارے گھر پر ٹھہرو اور دوپہر کا کھانا کھاؤ، کچھ بات کرو، پھر آپ کو روانہ کریں گے مدینہ منورہ۔ تو ہم نے وہ دعوت قبول کی، تقریباً 7-8 کاریں ہمارے ساتھ تھی، ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، بدر آئے، اس میں عرب بھی تھے، تو میں نے اس سے درخواست کی، میں نے کہا بھائی ہم نے سنا ہے یہاں کوئی پہاڑ ہے ریت کا، گھوڑوں کی ہانپنے کی، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آتی ہے، ہاں ہے، میں نے کہا بھائی ہمارے بچوں کو دکھاؤ، میں تو دیکھ چکا ہوں، ہمارے بچوں کو دکھاؤ، تو سب کو وہاں لے گئے تھے، اور سب بچے جو ہے وہ چڑھے بھی، اور انہوں نے بھی آواز سنی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اب تک جو ہے وہاں سے کئی انگریزوں کا یہ آواز کئی کی ہے، یہ وہاں نشانی اللہ نے رکھی ہے کہ آواز اب تک آتی ہے۔ اعملوا بدر، اس لیے آج بدر کی رات ہے، غفلت کے اندر یہ رات بھی نہ گزرے، رمضان کی رات بھی ہے، یہی بہت بڑی چیز ہے، اور بدر کی رات بھی ہے، دعا مانگو گے انشاءاللہ، اور بقیہ تفصیل جو ہے کل پورا کریں گے۔ دیکھیے ایک آپ کا اعلان بھی کرنا ہے، ایک تو آسٹریلیا والا قصہ رہ گیا، جنت کا تذکرہ تو پورا ہی رہ گیا، عبداللہ ابن حذیفہ کا رہ گیا، اور کرنل امیر الدین کا بھی رہ گیا، آپ کا اعلان کرنا ہے کر لو۔ دیکھو بھائی 2-3 اعلانات ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر 27 شب کو الحمدللہ قرآن کریم ختم ہوتا ہے، تو حسب معمول 27 شب کو قرآن کریم ختم ہوگا انشاءاللہ، اور اس رات میں الحمدللہ ایک مجمع ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو ہر سال نکاح ہوتے ہیں اس رات میں، تو روزانہ آج سے مسجد کے باہر کے حصے میں اگر کسی کے یہاں پہ کوئی نکاح کا پروگرام ہو تو عبدالرزاق بھائی بیٹھیں گے، ان کے پاس اپنا نام وغیرہ لکھوا کر فارم حاصل کر لے اور اپنا پورا ایڈریس وغیرہ وہاں پہ لکھوا دے، جس کے وہاں پہ بھی نکاح وغیرہ کا پروگرام ہو تو روزانہ بیان اور دعا کے بعد عبدالرزاق بھائی بیٹھیں گے تو وہاں سے نکاح کا فارم حاصل کر لیں۔ اور دوسرا کہ آخری عشرہ شروع ہونے کے اندر تقریباً 2-3 دن باقی ہے، ہر سال لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں، تو جس کا ارادہ ہو اعتکاف میں بیٹھنے کا تو وہ امام صاحب کے پاس اپنا نام، پتہ، ایڈریس وغیرہ سب لکھوا دے، پھر اس کے بعد وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك أصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا عزيز يا غفور يا ودود يا شكور يا حنان يا منان. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الحنان سبحان المنان سبحان الخالق سبحان المالك سبحان الرحمن المستعان. سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اللهم لك الحمد بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله على ديننا بسم الله على دنيانا بسم الله على أهلنا بسم الله على أموالنا بسم الله على أولادنا بسم الله على كل شيء أعطيتنا. بسم الله على أنفسنا وبسم الله على ديننا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس مبارک رات میں ہم اقراری مجرم بن کر آئے ہیں. ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ مغفرت کا عشرہ گزر جائے اور ہمارے گناہوں کی معافی نہ ہو. اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ پورا رمضان گزر جائے اور ہمارے گناہوں کی معافی نہ ہو، بلکہ ہمیں وہ نیک بخت انسان بنانا کہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر چکا ہو. اے اللہ اس امت کے باہی جاہی گناہوں کو معاف فرما دے. ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دے. خیالات کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. بدکاری کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. حرام بستروں کے گناہوں کو معاف فرما دے. سودی گناہوں کو معاف فرما دے. جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہوں جسے ظاہر الاسم باطنہ کہا گیا ہے ان سب کو تو معاف فرما دے اور لمم کو بھی معاف فرما دے اور عباد صالحین میں تو ہم سب کو شامل فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے. اگر آپ نے